بات کرتے ہیں ہم ایریس برج حمل والوں کی کہ آپ کے لیے 20 جون سے لے کر 26 جون کا ہفتہ کیسا گزرے گا۔ تو 12ویں گھر میں آپ کے یہاں جو ہے وہ راہو کھڑا ہوا ہے، اور راہو جو ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو جو کام آپ کو نظر آ رہے ہیں، بوجھ نظر آ رہے ہیں، مشکل نظر آ رہے ہیں، وہ بیسیکلی سیارگان کی پوزیشن ہے، راہو کی پوزیشن کی وجہ سے انشاءاللہ تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن بہتر ہو جائے گا۔ اہل خانہ کو ٹائم دیجیے گا، ان کے ساتھ گزرا ہوا ٹائم آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ آپ کی لگن اور محنت اور تمام جو چیزیں آپ کر رہے ہیں اور پھر بھی نتائج نہیں آ رہے، تھوڑا سا آپ ایک دفعہ بیٹھ کے اس کو دوبارہ چیک کر لیجیے گا۔ جو ہی آپ چیک کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پر آپ کے ایفرٹ زیادہ لگانی ہے، اور پھر وہاں سے آپ کا مال آنا شروع ہو جائے گا۔ زندگی میں آپ کی جو مصیبتیں کے ٹائم تھے وہ اب آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں۔ گھر والوں کی مدد کہہ لیں، دوستوں کی مدد، یا کہیں سے بھی آپ کو جو مالی فائدہ ہو رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اپنے آپ کو ریلیکس کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ بہت امید ہے کہ معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ والدین سے لازمی ملیے گا، اپنی خاص طور پر والدہ کو ٹائم دیجیے گا، ان کی بات سنیے گا، ان سے مشاورت کیجیے گا۔ اگر آپ کو انویسٹمنٹ، فیملی بزنس، فیملی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی مسئلے حل کرنا چاہ رہے ہیں تو بڑوں کا یہاں پہ آشیرواد لینا بہت ضروری ہوگا۔ حمل ایریز والے یاد رکھیے گا، پہلا برج ہے زیوڈک سائنس کا، اب پہلا برج ہے تو آپ ایک جرنل کی طرح پرفارم کرتے ہیں، اور دیٹس اے ویری گڈ۔ آپ کے اندر ایک طاقت ہے، اپنی طاقت کو پہچانیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ 11ویں گھر میں آپ کے جو ہے وہ سیٹرن موجود ہے، تو یہاں پر آپ بہت زیادہ چیریٹی کرتے نظر آئیں گے۔ خاندان میں آپ کی عزت میں بڑا اضافہ ہوگا، واہ میں بڑا اضافہ ہوگا، اور ریکگنائز کیا جائے گا آپ کے ایفرٹس کو، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اور بہت سے آپ کے مخالفین اور دشمن آپ کی اس چیریٹی کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے، دشمن مریے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا ہے والی جو آپ کی پالیسی ہے، اور آپ ان کے جنازوں میں شرکت کریں گے، بے خوف شرکت کریں گے، آپ ان کی خوشیوں میں شرکت کریں گے، بے خوف شرکت کریں گے، آپ مشکل وقت میں ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص جو تھا وہ امام زین العابدین کے پاس 3 دن مہمان ٹھہرا، اور جاتے ہوئے اس نے امام سے فرمایا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو آپ نے کہا میں نے تجھے پہچانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے نہیں پہچانا۔ تو اس نے کہا آپ ہمارے ظلم کو، ہمارے مظالم کو بھول گئے؟ آپ نے کہا وہ بھی مجھے یاد ہے، لیکن اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے، تو ہم اپنی عادت سے مجبور اور تو اپنی عادت سے مجبور، وہ والی بات ہے۔ تو باہر جانے والوں کے لیے کوئی اچھا ٹائم ہے، بہت اچھا ٹائم ہے، خاص طور پر جو کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں۔ جلد بازی سے بچیے گا، چاہے آپ کی جاب کے حوالے سے جلد بازی ہو، بزنس کے حوالے سے جلد بازی ہو، کسی بھی حوالے سے جلد بازی آپ کے لیے اچھی نہیں رہے گی، اس سے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، چاہے محبت کے معاملات ہوں، چاہے جاب کے، چاہے بزنس کے، جلد بازی سے بچنا ہے آپ نے۔ شکریہ۔ ٹورس برج سور والوں کی بات کرتے ہیں کہ 20 جنوری سے لے کر 26 جنوری تک کا ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا۔ تو صحت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو کافی حد تک بہتری اور تازگی نظر آ رہی ہے، کافی حد تک آپ کے معاملات اچھے ہیں، اچھی بات ہے۔ آپ کا رویہ بڑا اچھا ہے، کچھ پیسوں کے معاملات بھی اچھے ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں بہت خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، اس وقت آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں، ان دنوں میں یا آنے والے دنوں میں آپ کوئی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، نئے بزنس کے حوالے سے، کمرشل پراپرٹی خریدنے کے حوالے سے، یا گاڑی خریدنے کے حوالے سے۔ اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ جو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے اس میں آپ کو پروفٹ بھی ہو جائے، لیکن لانگ ٹرم میں وہ شدید مالی نقصان ہوگا۔ اس لیے اس ہفتے میں آپ کو منع کروں گا کسی قسم کی اس قسم کی تجارت سے، اس قسم کی سرمایہ کاری سے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ بہت باضد ہیں، یا مشکل ہے، یا ضروری ہے، تو استخارہ استخارہ اور استخارہ۔ اس ہفتے میں آپ کو نہ تو کہوں گا کہ آپ اپنی ایڈوائس پہ جائیں، نہ میں آپ کو کہوں گا ریسرچ کریں، نہ میں آپ کو کہوں گا کہ کسی سینئر کی ایڈوائس پہ جائیں۔ اس وقت صرف اور صرف استخارہ جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے، اور وہی آپ کو بچائے گا بھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے سمجھداری سے آپ نے پیسے لگانے ہیں، اور میری اس بات کو آپ نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر والوں کے ساتھ آپ کا ماحول بہت اچھا رہے گا، کچھ ایونٹس میں شرکت کرتے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ باہر کی جگہ بھی جاتے پھرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں، کچھ نئے رشتے قائم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ پرانے رشتوں سے فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے خاندان میں ایک بہت اچھا ماحول بنا ہوا ہے، آپ کی
بات چیت بہت اچھی ہے، خاندان والوں کے ساتھ، ان لاس کے ساتھ بہت اچھی ہے، فیملیز کے ساتھ بہت اچھی ہے، سسرال والے آپ کے لیے کوئی دعوت کا اہتمام کر سکتے ہیں، اچھا کھانا جس میں آپ کو کھانے کو مل سکتا ہے، باہر کہیں آپ کو آؤٹنگ پہ کھانا کھلایا جا سکتا ہے، اور اس طرح کوئی اہم کام جو ہے وہ آپ کے سوشل سرکل میں سے پورا ہو سکتا ہے، کچھ نئے دوست آپ کے بن سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگ آپ کے دوست بن سکتے ہیں جن کو بڑی انفارمیشن ہے دنیا کے بارے میں، وہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب گھر میں ٹائم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بچوں کو ٹائم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فرٹیلیٹی کا بہت اچھا وقت ہے، تو ایک اچھا وقت آپ گزار سکتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس اگر کسی غیر ملک اسکول یا کالج میں ایڈمیشن کے لیے بے قرار تھے، کوششیں کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، تو دستاویزات اپنے سنبھال کے رکھیے گا، بینک سٹیٹمنٹ اپنے سنبھال کے رکھیے گا۔ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ہفتہ کوئی چیز آپ کی گم ہو سکتی ہے، کوئی چوری ہو سکتی ہے، کوئی نظر بد حاسدین کی طرف سے ایسی کارروائی ہو سکتی ہے، کوئی موکلات آپ کی چیز اٹھا کے لے کر جا سکتے ہیں، تو آپ کے معاملات جو ہیں وہ پینڈنگ ہو جائیں گے، اور جو یہ پینڈنگ ہو جائیں گے اس کی وجہ سے پھر آپ کی ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا، پریشانی علیحدہ ہوگی، اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں نے کرنا ہے کیا۔ یہ بڑا خاص پوائنٹ تھا برج سور ٹورس والوں کے لیے، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آپ نے بہت زیادہ اپنے ڈاکومنٹس کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے، وظائف کرنا ہے، حصار کرنا ہے اپنے ڈاکومنٹس کا، تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ شکریہ۔ جمنائی جوزا والوں کی بات کرتے ہیں، آپ کے لیے 20 جنوری سے لے کر 26 جنوری تک کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ تو دیکھیں، آپ خوبصورت لوگ ہیں، بات چیت میں بہت اچھے ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں بہت سے ایونٹس میں جاتے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ شادی کے۔ خاندان والے آپ کو چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ایونٹس میں جانے سے نہ کھانے کی آپ کی روٹین خراب ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہوگی۔ تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو فوڈ پوائزننگ نہ ہو تو اپنے کھانے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ فوڈ پوائزن ہونے کا یا فوڈ پوائزننگ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے اس ہفتے، صدقہ و خیرات لازمی کیجیے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے۔ یہاں پہ راہو آپ کے 10ویں گھر میں ہے، تو ہمیں یہاں پر آپ کو مال بڑھانے، آمدنی اکٹھا کرنے کے موقع ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جلد بازی اور شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ یا شارٹ ٹرم گین سے بچیے گا۔ جو لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں نا، وہ غلط مشورہ دے رہے ہیں، ان کے مشورے پہ آپ نے چلنا نہیں ہے، تو آپ کی یہاں پہ ہوشیاری کام آئے گی، اور انشاءاللہ آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس اگر آپ کو جانا پڑے یا آپ کو محسوس ہو تو لازمی چاہیے گا، ٹھیک ہے، صحت کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ اور آپ کا حوصلہ بہت اچھا ہے، کانفیڈنس بہت اچھا ہے، خاص طور پہ جاب کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے اسی رفتار سے کام کریں جس رفتار سے آپ کر رہے ہیں، محنت کا صلہ آپ کو مل کر رہے گا۔ جو لوگ کسی بڑے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹریک ہونے سے بچنا ہوگا، فوکس کرنا ہوگا، ابھی وہ فوکس نہیں کر پا رہے، معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں، زیادہ تر وقت وہ موبائلز پہ یا ان ایکٹیویٹیز پہ لگا رہے ہیں جن پہ لگانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب میری طرف سے آپ اس کو وارننگ سمجھ لیں، میری طرف سے ریکویسٹ سمجھ لیں کہ آپ دوبارہ واپس اپنی سٹڈیز کی طرف آ جائیں۔ یہ امتحان اپنی محنت سے آپ نے پاس کرنا ہے، اور اپنے رب پر بھروسے سے اپنے بعد پاس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیٹھ جانے کے والے سے آپ کو ناکامی ہو سکتی ہے۔ نئے سبجیکٹ جنہوں نے لیے تھے اور جو اے آئی کر رہے تھے، جو بلاک چین کر رہے تھے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، وہ پھنس گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب آگے کہاں جانا ہے، تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ فی الحال پوزیشن جو ہے وہ آپ کی فیور میں نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ دیکھنا، محبت کرنے والوں کے معاملات ہوں یا بزنس والوں کے یا کیریئر والوں کے، کوئی بڑی اتار چڑھاؤ نظر نہیں آ رہا۔ ہم پڑھ جانے کے حوالے سے جو ہے ہوا میں بہت کچھ ہے، اور یہ مارچ 25 تک رہے گا۔ میں بار بار بتا رہا ہوں، بیٹھ جانے کے حوالے سے خاص طور پر وہ لوگ جو کہ نان ٹیکنیکل ہیں، نان پروفیشنل ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں کچھ نہ کچھ، جیسے سیلز کے بندے ہیں، وہ سیلز میں کچھ نہ کچھ مہارت رکھتے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو پروفیشنل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر وہ بہت ہائیلی نہیں ہے تو کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا مرچنڈائزر یا سیلز یا مارکیٹر میں کیا فرق ہے، تو اس طرح کی پھر بھی ان کی کامیابی کے امکانات وسیع موجود ہیں۔ ان کو ضرور 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 باہر کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، خالق و مالک بہتر کرے گا۔ شکریہ۔ کینسر برج سرطان والوں کی بات کرتے ہیں، 20 جنوری سے لے کر 26 جنوری تک کا ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا؟ تو کافی وقت ہے آپ کے پاس اپنے آپ کو دینے کے لیے۔ دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایکسرسائز نہیں کر پاتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ وقت ہوتا نہیں ہے، وقت نکالا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، 24 ہی گھنٹے ایلون مسک کے پاس ہیں، 24 ہی گھنٹے جیف بیزوس کے پاس ہیں۔
ہر شخص کے پاس 24 ہی گھنٹے اس کو اس نے مینیج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ہفتے نا کچھ ایونٹس ایسے ہو سکتے ہیں، مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، کچھ جو ہے وہ شادی کے ایونٹس ہو سکتے ہیں، کچھ کنووکیشنز ہو سکتی ہیں، کچھ جو ہے وہ مطلب کچھ ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے جس میں گانوں کا ایونٹ ہو سکتا ہے، کوئی فوڈ فیسٹیول ہو سکتا ہے، کہیں بھی آپ مصروف نظر آ رہے ہیں، اس میں تھوڑا سفر بھی کرنا پڑ رہا ہے آپ کو، خوشی بھی ہے، ناچ گانا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، تو اس میں آپ کو مزہ آئے گا، اور آپ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو وہ جس طرح کمپیوٹر پہ ریفریش لگتا ہے نا، ایسا ریفریش کر کے آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں جو سب سے بڑا خواتین ہے یا مرد ہے، میری ایک بات یاد رکھیے گا، آنے والے دنوں میں خاص طور پر میں 20 جنوری سے لے کر 30 جنوری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تھانہ کچہری یا کورٹ کچہری کا کوئی کیس آپ ون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ون کرنے کے بعد آپ نے اس کی زکوٰۃ ضرور نکالنی ہے، اس کا ہدیہ ضرور نکالنا ہے، اور غریب لوگوں کو آپ نے کوئی دیگ شیک پکا کر ضرور کھلانی ہے، جہاں پر آپ کی بہت بہت بڑی کامیابی خاص طور پر زمین یا پراپرٹی سے جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ زمین یا پراپرٹی سے جڑا کوئی بھی کورٹ کچہری کا کیس آپ ون کرتے ہیں تو اب بہن بھائیوں کو یاد رکھیے گا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اس کی وجہ آپ کی چیریٹی، آپ کی ہمدردی، آپ کی دشمنوں کے ساتھ ہمدردی یا کچھ بھی ہے، دوست آپ کے بن جائیں گے مخالفین آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے۔ آپ اس وقت بہت پیک پر ہیں، بہت روحانیات بڑی بلند ہو رہی ہے، آپ کی چیریٹی بڑی فیمس ہو رہی ہے، آپ کی بات چیت بڑی مشہور ہو رہی ہے، آپ کا صبر، آپ کی سنجیدگی بڑی مشہور ہو رہی ہے، آپ کا لوگوں کے لیے جذباتی رویہ جس میں پازیٹیوٹی ہے وہ بڑا مشہور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ مذہبی کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، مقامات مقدسہ کی زیارت کو آپ جا سکتے ہیں، حج اور عمرے کا فیملی کے ساتھ آپ پلان کر سکتے ہیں، ایسی بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ کیریئر اور پیشے کے لحاظ سے بات کریں تو تھوڑی سی کشمکش رہے گی، کیونکہ آپ کے مخالفین آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کی ترقی سے جلتے ہیں، اور وہ ایسی چھوٹی چھوٹی آپ کی مسٹیکس کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ 8ویں گھر میں زحل موجود ہے تو زندگی میں کچھ بدلاؤ آپ محسوس کریں گے، کچھ نئی چیزیں آ رہی ہیں، کچھ پرانی چیزیں جا رہی ہیں، اور یہ جب ہوتا ہے تو پھر معاملات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ، آنے والے دن آپ کے لیے اچھے ہوں گے، اور خاص طور پر اگر کسی جگہ آپ ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے تھے، بڑے عرصے سے آپ کی حسرتیں اور ارمان تھے کہ آپ کو وہاں ملے، تو ہو سکتا ہے کہ پاسپورٹ کے اوپر آپ کے مطلوبہ نتائج نہ ملے، پاسپورٹ آپ کو مل جائے گا لیکن جو آپ چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح محبت کے معاملات میں آپ اگر کہیں پہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، کہیں رشتہ بھیجنا چاہ رہے تھے، تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کو تھوڑی سی ٹھیس لگے، دل ٹوٹے، وہ نتائج نہ ملیں جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی پریشانی نہیں، زیادہ پریشانی آپ کو ہو سکتی ہے ان معاملات میں، تو تھوڑی سی نہیں زیادہ احتیاط کیجیے گا، انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا۔ صدقہ، زکوٰۃ، وظائف یہ جاری رکھے گا، میری باتوں سے آپ کو متفق ہونا ضروری نہیں ہے، صرف اس کو علمی طور پہ دیکھیے گا، خالق و مالک بہتر کرے گا، اور بہتری کی ہمیشہ امید تو رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں بہتری کی امید نظر آ رہی ہے، بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ لیو برج اسد والوں کی بات کرتے ہیں، 20 جنوری سے لے کر 26 جنوری تک کے ٹائم پیریڈ کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ تھوڑی بہت نا آپ اپنی صحت پہ توجہ دیجیے گا۔ اچھا، لیو والے کی خاصیت یہ ہوتی ہے، بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، کنگ آف دا زیوڈک سائن بھی ان کو کہا جاتا ہے، بادشاہ ہیں یہ، یو کین لو دیم، یو کین ہیٹ دیم، بٹ یو کانٹ اگنور دیم۔ اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کسی محفل میں داخل ہوتے ہیں نا، ان کی آواز بتا دیتی ہے کہ لیو والے آ گئے، ان کا سٹائل بتا دیتا ہے لیو والے آ گئے۔ جیسے وہ شاہ رخ خان اور عامر خان کہتے ہیں کہ ہم ہیرو ہیں، بڑے ہیرو ہیں، لیکن جب سلمان خان کی انٹری ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کسی ہیرو کی انٹری ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس طرح آپ کی انٹری بھی بتاتی ہے۔ مشتری جو ہے وہ آپ کے 10ویں گھر میں ہوگا، تو نوکری کے حوالے سے آپ کو کچھ چیلنجز جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بزنس والوں کو کافی عرصے سے ہم بتا رہے ہیں بجٹنگ نہ کرنے کا نقصان آپ کو اس مہینے پتہ لگے گا، آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت سے پیسے ایسی غیر ضروری چیزوں پہ لگ گئے جہاں پہ لگنے نہیں چاہیے تھے، اور ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اپنے مال کو بچائیے گا، تو آپ سیونگ کیجیے گا، وہ نہیں کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا جب پیسے چاہیے تو نہیں ملیں گے، تو آپ کا ڈپریشن بھی ہوگا، آپ کی انگزائٹی بھی بڑھے گی، آپ کا بی پی بھی بڑھے گا، اور گھر والوں سے لڑائی بھی بڑھے گی۔ تو ایسے میں بہنوں کو کہوں گا کہ لیو والوں کو نہیں چھیڑنا، احتیاط کرنی ہے،
ससुराल वालों से भी कहूँगा और ख़ास तौर पे बहन भाइयों से कहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुस्सा बहन भाइयों पे निकलता है, तो उनको भी ज़रा बचना है। तनाज़ात का शिकार आप हो सकते हैं घर वालों के साथ, और ना चाहते हुए भी ज़िद्दी भी हो सकते हैं, और कोई ऐसी बात भी कर सकते हैं जिससे उनके दिल पर चोट लगे। ख़ास तौर पे वालिदैन से ऐसे कर सकते हैं कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं बचाया था, अब बाहर जाना है तो भाई पे सारा पैसा लगा दिया था, बहनों की शादी पे लगा दिया था, नाउ दैट्स माय टाइम, नाउ माय टर्न, यू हैव नथिंग, ब्ला 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 ब्ला, जो कि गलत बात है। ठीक है। छोटे पैमाने पे कारोबार करने वालों के लिए कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, सरकार आपके पैसे खा जाएगी। आपके सोशल सर्कल में जो लोग थे जिन्होंने आपको ये मशवरा दिया था, आपके पास कोई 10-20 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और उन्होंने कहा था यार पानी आजकल बड़ा चलता है, तो पानी या जूस बेचना शुरू कर दे। आपने पानी शुरू कर दिया, सर्दियाँ आ गई, पानी की डिमांड कम हो गई, अब आपके पास पानी काफ़ी वाफ़िर मिक़दार में पड़ा हुआ है और कोई लेने वाला नहीं है। दुकानदार कहते हैं रख के चले जाओ, तो आप बड़े परेशान हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे लोगों को खसारा हो सकता है। मेहनत हमेशा, मैं कहता मेहनत करने से पहले ये देखें मैं किस चीज़ पे मेहनत कर रही या कर रहा हूँ, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। स्टूडेंट्स लापरवाह नज़र आ रहे हैं, डी ट्रैक नज़र आ रहे हैं, फोकस उड़ा हुआ नज़र आ रहा है, और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अचानक उनके सर पे इम्तहान आ जाएंगे और उनको पता लगेगा कि तैयारी तो कुछ नहीं थी। ठीक है। तो बैठ जाने के हवाले से आप जिन चीज़ों को टाल रहे थे वो चीज़ें आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। किसी भी हवाले से एहतियात कीजिएगा। मोहब्बत के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, बैठ जाने के हवाले से इस्तिखारा आपके पास वाहिद अल इस्तिखारा, वो कीजिएगा, उससे बाहर मत निकलिएगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है। और वज़ाइफ लाजमी किया करें और सदक़ात लाजमी दिया करें जो इस महीने के बताए होते हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। वर्गो यानी कि बुर्ज सुमला 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी की बात करते हैं। अच्छा, छठे घर में ज़ोल खड़ा हुआ है तो सेहत के मामले में काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन इस महीने ना, जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है, आपको एक फ़िक्र खाई जा रही है, मेरी लेगेसी, मैं करना की है, मैं जाना किथे। ठीक है। मैं केड़े पासे जावा तो मंजी किथे डावा। हमारे बचपन में ना ये जुमला बड़ा मशहूर होता था, जब गर्मियों में हम एक पंखे के नीचे अपनी चरपाई रखने के लिए लड़ा करते थे। ऐसा बचपन तो आपका भी गुजरा होगा। क्या वो सुनहरे दिन थे। आपको ये लग रहा है कि वक्त ज़ाया हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि टाइम गुजरता जा रहा है, तो कोई बात नहीं मेरा भाई। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है, और वक्त पे लगा एक टांका बेवक्त पे लगे 72 टांकों से बेहतर है। पूरा साल एफर्ट करने के बाद अगर आखिर में आपने 300 वीडियोस डिलीट कर देनी है, तो उससे अच्छा है कि आप सब्र करके कोई 2, 4, 10 अच्छी वीडियोस बना लें। समझ गए? तो इसलिए आप फ़िक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। माल बचाने की कोशिश में जो आप कामयाबी चाह रहे थे, वो कामयाबी नहीं होगी। उसकी वजह आपके अखराजात का बढ़ना है, और उसकी वजह कि मैं आपको काफ़ी दिनों से सेविंग्स का मशवरा दे रहा हूँ, बजटिंग का मशवरा दे रहा हूँ। ना आप सेविंग्स पे जाते हैं, ना आप बजटिंग पर जाते हैं। ठीक है। इस हफ्ते आपको अपने अहल खाना की ज़रूरतों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, और आपको ये देखना है कि लग्जरी और कंफर्ट और नेसेसिटीज़ इनमें क्या फ़र्क है, ये आपको देखना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फ़ायदा देंगे। ठीक है। अनजान लोगों के साथ ना सफ़र करना है और ना बिज़नेस करना है। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आपने इस हफ्ते और आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पे एंड ऑफ दिस मंथ जो है वो आपने एहतियात करनी है। बैठ जाने वालों के लिए धोखा है। मेरी बात याद रखिएगा, 2025 जो है इसका नंबर है 9, और ये धोखों का साल है। फाइनेंशियल, ख़ास तौर पर फाइनेंशियल फ्रॉड्स अपने अरूज पर होंगे और नए नए तरीक़ों से होंगे। इसलिए मैं सब बुर्जों को, ख़ास तौर पे वर्गों वालों को, बैठ जाने के वाले से पैसा देते हुए बहुत मुहतात होइएगा। ये बड़ी मेहनत से आपकी कमाई है, जो निकल गई तो फिर ये वापस नहीं आनी। इसलिए, और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल फ्रॉड से बचिएगा, चाहे वो बिज़नेस के वाले से हो, कोई जॉब के लिए मांग रहा हो, कोई वीज़े के लिए मांग रहा हो, बचना है आपने। ठीक है। अल्लाह बेहतर करेगा। और होशियार रहना है आपने। याद रखिएगा, ये फ्रॉड होते तब है, वो हमारे यहाँ कहते हैं कि जब तक लालची ज़िंदा है ना कूड़े नहीं मरेंगे, यानी कि जब तक लालची ज़िंदा है झूठ बोलने वाले नहीं मरेंगे। तालिब इल्मों के लिए अच्छे योग बन रहे हैं, तालीम में दरपेश मज़ामतें और मुश्किलात दूर हो रही हैं। गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की जो आपकी कोशिशें हैं वो कामयाबी की तरफ जा रही हैं। एक बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छी उम्मीद है कि अब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बस आपने जो है ना अपने आप को डी ट्रैक नहीं होना, फोकस रखना है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। जॉब के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, बैठ जाने के हवाले से थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं। आगाज़ हफ्ते का शायद आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हो, लेकिन जो वक्त गुजरेगा बेहतर हो जाएगा।
صدقہ و خیرات کیجیے گا، اپنے رب کو یاد کیجیے گا. رب کو یاد کروں، اس سے فریاد کروں کہ بچھڑا یار ملا دے. ٹھیک ہو گیا، بہتر ہوگا انشاءاللہ. صدقہ و خیرات نہیں چھوڑنا آپ نے، وہ آپ نے لازمی کرنا چاہیے. 1 روپیہ صدقہ دیں. میں بار بار کہتا ہوں 1 روپیہ 1 روپیہ 1 روپیہ. اس 1 روپے کی قیمت تم کیا جانو بابو. اب ہم آ جاتے ہیں لیبرا کی طرف. لیبرا برج میزان 20 جنوری سے لے کر 26 جنوری تک کا ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا، اس کو دیکھتے ہیں. بات وہی ہے، خوبصورت لوگ. اچھا، لیبرا کی خواتین بڑی بازوق خواتین ہوتی ہیں، بڑی سوبر خواتین ہوتی ہیں، بولنا بہت اچھا جانتی ہوتی ہیں، کمیونیکیشن سکلز بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن فیصلہ سازی کی قوت کمزور ہوتی ہے. تو آپ کو یہاں نا بہت سے لوگوں میں گھلنے ملنے کا موقع ملے گا، بہت سے ایونٹس میں جانے کا موقع ملے گا. تو آپ نے اپنے کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے، کیوے کا استعمال اور واک کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، آمدنی اچھی رہے گی، معقول رہے گی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایکسپنسز بھی بڑھا لیے ہیں اس سال، اور اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوگی. بجٹنگ کریں، سیونگ کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں بجٹنگ اور سیونگ، اور میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ نہ مجھے ماریں گے کہ یار یہ اتنی دفعہ کہتا ہے، اس کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں، آپ ایک صفحے پہ لکھنا شروع کر دیں گھر کے معاملات، اور جب آپ 2-3 مہینے بعد اس کو بیٹھ کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں پتہ لگیں گی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، جب آپ کو مستقبل میں پیسہ چاہیے اور نہ ضرورت نہ ملے، تو پھر آپ کو اس تنگ دستی کی وجہ سے ڈپریشن، ایگزائٹی، بی پی، گھر والوں سے لڑائی، چڑچڑاپن، یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. اس ہفتے گھر والوں کو ٹائم دیں، گھر والوں سے بات کریں. آپ کا جو صبر کا دامن ہے یا صبر کا جو بندھن ہے وہ ٹوٹنے والا ہے. اور کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ نا آپ کو عجیب و غریب باتیں کر کے آپ کو غصہ دلانا چاہ رہے ہیں، تاکہ آپ کے خاندان میں جو امیج بنا ہوا ہے وہ خراب ہو. آپ وائف کے اوپر ہاتھ اٹھائیں، آپ بچوں کے اوپر چیخیں، آپ ماں باپ کو تنگ کریں، آپ بہن بھائیوں سے لڑیں، تو آپ کا جو ایک اچھا سوبر سا امیج بنا ہوا ہے وہ خراب ہو. اس کے پیچھے مخالفین بھی ہیں، اس کے پیچھے حاسدین بھی ہیں، اس کے پیچھے نظر بد بھی ہے، اور اس کے اوپر وہ تمام اعمال بھی ہیں جو وہ آپ کے خلاف کرنا چاہتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیجیے گا. میری باتوں سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن اپنے رب کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا ضروری ہے. بیٹھ جانے کے حوالے سے قسمت آپ کا ساتھ دے گی. عجیب و غریب حالات اور مجبوریاں جو ہیں وہ آپ کے راستے میں آ سکتی ہیں، لیکن کامیابی فائنل آپ کی ہی ہوگی. اس لیے بیٹھ جانے کے حوالے سے کوئی بھی جو آپ فیصلہ کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا، اس میں بہت پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے. جو لوگ کسی بڑے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، قسمت ان کا ساتھ دے گی، بھرپور کامیابی ہوگی. ان کو صرف یہ ہے کہ ڈٹرمنیشن اور فوکس ہو کے کام کرنا ہے. اگر وہ 4 گھنٹے پڑھتے ہیں تو 6 گھنٹے کر دیں، 6 گھنٹے پڑھتے ہیں تو 9 گھنٹے کر دیں، لیکن کامیابی یقیناً ان کو ہو کر رہے گی، کیونکہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. رب سے تعلق کو مضبوط کیجیے گا، خاص طور پر شادی کے حوالے سے، خاص طور پر محبت کے حوالے سے، خاص طور پر گھریلو خواتین. تھوڑی سی پریشانی آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ مخالفین اور حاسدین کی وجہ سے ہے، لیکن میرا رب جو بہتر کرے گا. صدقہ و خیرات آپ نے نہیں چھوڑنا، صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں. انشاءاللہ مجھے تو بہت پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ جو مجھے پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ آج نہیں تو کل آپ کو بھی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے صدقہ و خیرات نہیں چھوڑنا، فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. بات کرتے ہیں اسکارپیو کی، برج عقرب کی، اور بات کرتے ہیں 20 جنوری سے لے کر 26 جنوری کی. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، اس وقت آپ کہیں پھنسے ہوئے ہیں. میں آپ کے برج کے اوپر بڑا فوکس کر رہا ہوں. آپ کہیں پر پھنسے ہوئے ہیں اور رستے اتنے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا. جیسے بندہ کسی صحرا میں کھڑا ہونا تو سارے اس کے لیے رستے اوپن ہو جاتے ہیں، کیونکہ صحرا ہے نا، پتہ تو کہیں نہیں کہاں جاتا. آپ بھی کہیں پھنسے ہوئے ہیں جذباتی طور پر، ہیں تو آپ حساس لوگ. اب یہ پھنسنا محبت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، بزنس بھی ہو سکتا ہے، کرپٹو فوریکس کا فراڈ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پیسے کھا گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور اب بتانے سے گھبرا رہے ہیں، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کس سے ذکر کروں. وائف کو بتاؤں گا تو بیزتی، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو بتاؤں گا تو بیزتی، پراپرٹی میں نقصان ہو چکا ہے، کہیں بھی آپ کے ساتھ دھوکہ تو ہوا ہے، اور اس نے آپ کو بڑی شدید چوٹ پہنچائی ہے ذہنی طور پر، جس کی وجہ سے آپ جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں، بے وقت کا غصہ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ بیرون ملک سے واپس آئے ہوں، لوگ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر آپ کو مختلف بزنسز میں لگا کے آپ کا پیسہ کھا گئے ہوں. کہیں بھی آپ کے پاس پریشانی تو ہے اس وقت،
اور اب آپ کو وہ سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کروں، تو اس کا بہترین حل ہے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ میری باتوں سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے رب سے آپ کا تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے۔ بڑی سخت چوٹ ہے، اور یہ اندرونی چوٹ جو ہے نا، یہ آپ کے انگ انگ کو توڑ دیا۔ کسی سے بات کر لیں، میرے سے بات کر لیں، کوئی بات نہیں، میرے سے بات کر لیں کہ سر میں بہت ٹوٹا ہوں، لیکن کیسے بات کرنی ہے؟ میرے نمبر کے اوپر آپ وائس نوٹ یا ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، کال نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا۔ ماضی سے نکلیں۔ ماضی کے کچھ لوگ دوبارہ آپ کی زندگی میں انٹر ہو رہے ہیں اور آپ کے لیے پریشانیاں کریٹ کر رہی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت جو لوگ آپ ہیں ان کے ساتھ لے کر کہیں پکنک پہ نکل جائیں، کہیں شام کی چائے پئیں، کہیں سینما دیکھیں، کہیں واک کریں، خاصی واک کر لیں، گھنٹہ ایک لانگ ڈرائیو کر لیں اگر آپ کے پاس پیٹرول ہے تو، نہیں تو آج کل وہ اسکوٹیز آ گئی ہیں، ایوا کے کون سی ہیں وہ الیکٹرک، وہ رکھ لیں، پیچھے وائف کو بٹایا، خود آگے چلایا جب تک بیٹری ہے، مطلب حساب لگا لیا 1 گھنٹے کی بیٹری ہے تو آدھا گھنٹہ جانے میں لگایا، آدھا گھنٹہ آنے میں لگایا۔ چھوٹا سا کوئی بھی جسچر ایسا کریں جس سے آپ کو خوشی ملے، اور ملتی ہے۔ کبھی کبھی نا بچوں کو آپ سالی کے والے کر کے نا، یا دادی کے والے کر کے وائف کو لے کے نکل جائیں، کسی ہوٹل میں بیٹھ کے اس کے ساتھ چائے پی، بہت فرق پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جو لوگ محبوب کو دیکھ رہے ہیں، پیار والے لوگ، ان کے لیے بڑا سخت امتحان ہے یہ 10 دن۔ ہو سکتا ہے آپ کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ اپنے عروج پہ ہو، آپ کے درمیان غیر اخلاقی مواد کی ترسیل عروج پر ہو، اور آنے والے دنوں میں یہ بڑے بریک اپ کی نوید ہے، اس لیے احتیاط بہت زیادہ کیجیے گا، اور بہت بڑا بریک اپ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ وقت آپ کے کیریئر میں بہت اچھا ہے، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبر کریں اور جلد بازی نہ کریں، کامیابی آپ کو ملنی ہے، صبر بہت کرنا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ باہر بیرون ملک جو جانے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے اس ہفتے ڈاکومنٹس کے گمنے کا بڑا خدشہ ہے یا چوری ہونے کا، تو آپ نے بڑے سنبھال کے رکھنے ہیں، اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو نتیجہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے نتیجہ آپ کی توقع کے مطابق نہ ہو، تو آپ نے ڈس ہارڈ نہیں ہونا، کبھی کبھی ایک قدم پیچھے ہٹ جانا شکست نہیں ہوتا، تیاری ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ بہتر ہوگا انشاءاللہ، صدقہ و خیرات لازمی۔ سیجیٹیریس والوں کی بات کریں گے، ہم بات کریں گے برج قوس والوں کی 20 جنوری سے لے کر 26 جنوری کا وقت کیسا رہے گا۔ تو چوتھے گھر میں یہاں پہ جناب راہو صاحب آ گئے ہیں، اور طبیعت میں اب سدھار ہمیں نظر آ رہا ہے، اور سب سے بات یہ ہے کہ فزیکل سے زیادہ مینٹل جو آپ کی ہیلتھ ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ کچھ عرصے سے نا آپ مینٹلی بڑے ڈسٹرب تھے، چاہے آپ بیٹھ جانے کے والے سے، بزنس بیچنے کے والے سے، نیا بزنس کرنے کے والے سے، پراپرٹی بیچنے کے والے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے، کہیں بھی نا آپ پھنسے ہوئے تھے، لیکن اب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ تھوڑی سی ایکسرسائزز کیجیے گا، ایکسٹرا واک کیجیے گا، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ سب سے بڑی ایک چیز میری بات یاد رکھیے گا، شک مت کیجیے گا۔ اس ہفتے نا آپ شکی ہوئے ہیں ہر معاملے میں، وائف کے معاملے میں شکی ہیں، نقصان ہوگا، بچوں کے معاملے میں شکی ہیں، نقصان ہوگا، اپنے کاروبار میں، اپنے کیشیئر کے معاملے میں شکی ہیں، اکاؤنٹنٹ کے معاملے میں شکی ہیں، نقصان ہوگا، رشتہ داروں سے انویسٹمنٹ کے معاملے میں شکی ہیں، نقصان ہوگا۔ دیکھیں، شک نئی محبت ہے اور وہ کسی اور سے بات کرتے ہیں یا کرتی ہیں، اس شک میں ہے تو نقصان ہوگا۔ اب مجھے پوچھیں نقصان کیوں ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ کو کسی پہ شک ہے نا، اس کے ساتھ کلیئر کریں، چھوڑ دیں، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اگر آپ کو اپنے امپلائی پہ شک ہے، یہ پیسے کھاتا ہے، نکال دیں نوکری سے، صاف نکال دیں، کوئی بات نہیں، اللہ اس کو رزق دے گا اگر وہ سچا ہے تو، اگر وہ نہیں کر رہا بے ایمانی، اللہ اس کو دے گا۔ اگر آپ کو کسی ریلیشن شپ میں شک ہے کہ وہ بندی یا بندہ کسی اور سے بات کرتا ہے، چھوڑ دیں، پھر وہ محبت ہی نہیں ہے، وہ کچھ دکھاوا ہے جس میں آپ دونوں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی وائف پہ یا بچوں پہ ہے تو صاف بات کریں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ شک مت کیا کریں۔ شک کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، اور بعض اوقات ٹھیک ٹھاک معاملات کو آپ شک کی وجہ سے خراب کر لیتے ہیں، تو آپ نے اس سے بچنا ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا، سٹریس کم ہوگا، اور انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ تھوڑا سا نا دور اندیش ہوں، تھوڑا سا آپ اپنی دور اندیشی کی وجہ سے تو مشہور ہے، آپ اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے تو مشہور ہے، تو یہ شارٹ ٹرم میں آپ کہاں پڑ گیا؟ شارٹ ٹرم سے بچیے گا، بہتر ہوگا۔ نوکری کے والے سے اگر کوئی پریشانی ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس وقت مخالفین جو ہیں وہ آپ کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں تیار کر کے بیٹھے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس لیے اپنی جاب پہ بہت فوکس کیجیے گا، خاص طور پہ جو بیرون ملک ہے ان کی جاب جا سکتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے بہت وسیع امکانات موجود ہیں،
اور آپ کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں ایک سگنیچر کی وجہ سے، اس لیے آپ نے ڈاکومنٹس کے اوپر سائن کرتے ہوئے، اگر آپ بیوروکریٹ ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ آپ کا سگنیچر جو ہے نا، یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، سمجھ رہے ہیں، پھندیا ٹائپ آپ کے لیے بن سکتا ہے۔ باہر جانے والوں کے لیے آج کا اچھا وقت تو آیا، لیکن تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق رزلٹ نہ آ رہے ہوں، تو ایسے وقت میں احتیاط اور احتیاط اور احتیاط، اور سب سے بڑی بات استخارہ۔ کہیں بھی معاملات ہیں، شادی کے معاملات ہیں، محبت کے معاملات ہیں، باہر جانے کے حوالے سے ہیں، نیا بزنس شروع کرنے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ہے، تو وہاں پر آپ کو احتیاط بہت زیادہ کرنی پڑے گی، صدقہ و خیرات کیجیے گا۔ میری باتوں سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے رب کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے۔ شکریہ۔ بات کرتے ہیں جی کیپریکونس برج جدی والے 20 جنوری سے لے کر 26 جنوری تک کا ٹائم پیریڈ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ تو تیسرے گھر میں آپ کے راہو بیٹھا ہوا ہے اور 5ویں گھر پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ جدی والے خوبصورت لوگ، میری بہت سی بہنیں جو کہ میری بہنیں بنی ہیں اس سفر میں، وہ کیپریکونس ہیں، جدی ہیں۔ اچھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے آنا اس وقت ایک اچھا ٹائم پیریڈ چلتا رہا۔ یہ اچھا ٹائم پیریڈ نومبر 2024 میں آ کر تھوڑا سا اس طرح سے نہیں رہا۔ اب وہ کہتی ہیں سر وہ ایکسپیکٹڈ رزلٹ نہیں آ رہے، رزلٹ آنے کا ٹائم تو میری بہن نکل گیا، اب تو کام ہے ریمیڈیز کا، اب تو جو جمع کیا ہوا ہے اس کو سنبھالنے کا وقت ہے، جمع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ کے بزنسز 2 یا 3 ہیں تو ان کو 5-6 پر مت لے کر جائیں گے، اگر آپ کے کمانے کے ذرائع 2 ہیں ان کو 3 کر لیں، لیکن 4 نہ کیجیے گا، کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اب سنبھالنے کا وقت ہے، پیسہ زیادہ ہے تو گھر لے کے کرایوں پہ لگا دیں، گاڑیاں مت لیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے کام کریں جو آپ کو فائدہ دے۔ صحت کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ صحت میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے، اور فزیکل سے زیادہ مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہو رہی ہے، جس کی مجھے خوشی ہے۔ اپنے آپ کو وقت دیں، وقت 24 گھنٹے میں اپنے آپ کے لیے آدھا گھنٹہ بھی جو شخص نہیں نکال سکتا، جو خاتون نہیں نکال سکتی، وہ کیا کرے گی؟ اپنے سارے دن میں 2 گھنٹے اپنے لیے رکھیں، 1 گھنٹہ اپنے رب کو دیں، 1 گھنٹہ خود کو دیں، ٹھیک ہے؟ رب راضی تو جگ راضی، لیکن خود پہ بھی دیں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، کچھ بھی کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ شک اور شبے سے آپ نے بچنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ معاملات کو اس طرح سے دیکھیں جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان لاز کی طرف سے تھوڑا سا پریشانی ہو سکتی ہے، کزنس کی طرف سے ہو سکتی ہے، جاب پہ تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ 20 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک کا ٹائم پیریڈ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں رکاوٹیں، مشکلات یا پریشانیاں پلینٹس کی پوزیشن کی وجہ سے نہیں لائے گا، تو اپنوں کی وجہ سے لائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں نا، وہ اپنے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پہ لڑکیوں کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جب آپ جوان ہو رہی ہوتی ہیں نا، مطلب ٹین ایج سے نکل رہی ہوتی ہیں، تو آپ کی کزنس بڑی قریب ہوتی ہیں، آپ کی فرینڈس بڑی قریب ہوتی ہیں، اور یہی آپ کی جڑیں کاٹنے والی ہوتی ہیں، یہی آپ کی میسیجنگ میں غلط میسیجز ایڈ کر رہی ہوتی ہیں، یہ آپ کے تھاٹس کو خراب کر رہی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ چاہے آپ چھوٹے یا بڑے، اپنے والدین کو ٹائم ضرور دیجیے گا، ان کی رائے ضرور لیجیے گا، چاہے سرمایہ کاری کے حوالے سے ہے یا چاہے گھر بدلنے کے حوالے سے ہے۔ بیرون ملک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہنیں، وہ تھوڑی سی پریشانی دیکھ سکتی ہیں، لیکن باہر جانے والوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ اگر آپ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا چاہ رہی ہیں یورپین ممالک کا، امریکہ، کینیڈا، کہیں بھی، تو وزٹ کے لیے لازمی اپلائی کیجیے گا، بہت اچھا ٹائم ہے۔ اگر آپ گلف کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، جاب کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس کے حوالے سے، سینئرز کے حوالے سے، گھر والوں کو لے کے جانے کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی بہت اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے، لازمی کیجیے گا۔ میری باتوں سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن اپنے رب سے آپ کا تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو ضروری کیا، آپ اپنے وظائف لازمی کیجیے گا، استخارہ لازمی کیجیے گا، صدقہ و خیرات لازمی دیجیے گا۔ اس ہفتے ہمیں محبت کے معاملات ہو گئے، شادی کے معاملات ہو گئے، کاروبار ہو گیا، نیا کاروبار ہو گیا، باہر جانے کے حوالے سے ہو گیا، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کوئی بڑے بریک تھرو نظر نہیں آ رہے، لیکن انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ شکریہ۔ اب بات کرتے ہیں ہم ایکویریس والوں کی، اور بات کرتے ہیں برج دل کی، بات کرتے ہیں 20 جنوری سے لے کر 26 جنوری تک کا ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا۔ تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس ہفتے آپ کو بہت سے دردوں سے نجات مل جائے گی، خاص طور پر اب 40 سال سے اگر اوپر ہیں تو اپنی صحت کے معاملے میں اب تھوڑا بہتری محسوس کریں گے اور خوشی محسوس کریں گے۔ جان ہے تو جان ہے سر، صحت بہتر ہو جائے تو ویسی خوشی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی جوڑوں کا درد تھا، کوئی موچ تھی، کوئی کندھے کا درد تھا، کوئی کمر درد تھی، کوئی ٹانگوں میں درد تھا، خاص طور پہ گھریلو خواتین کو، تو اب اس میں کافی حد تک آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ ہرمل اور صدقہ و خیرات اور گوشت کا صدقہ یہ لازمی کرتے رہیے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے۔ اس ہفتے آپ کی معاشی حالت میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے، بیرون ملک سے آپ کو امداد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی کامیابی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
بہت سی چیزوں میں آپ پیسہ انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو احتیاط کیجیے گا، استخارے کے بغیر مت کیجیے گا۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی بھی نالج ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت آپ جن لوگوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں نا اپنی ریسرچ سے زیادہ کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی نالج بہت ہے، تو ان کی نالج ٹھیک نہیں ہے۔ احتیاط کیجیے گا، نہیں تو آپ کا پیسہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اگر آپ شادی کے رشتے میں بندنے کے لیے اپنے محبوب کو اپنے گھر والوں سے ملاقات کرانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے پاگل پن سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ تو پلانٹس کی پوزیشن آپ کی فیور میں ہے، نہ آپ کے گھر والے اور نہ اس کے گھر والے آپ کے فیور میں ہیں، اور اس وقت پلانٹس کی پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے، اس وقت قسمت بھی ساتھ نہیں دے گی، اور اس وقت معاملات کسی رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے۔ اس ہفتے نہیں بلکہ ان 10 دنوں میں احتیاط کیجیے گا۔ ایسا کوئی کام ہے بھی تو فروری میں ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ڈی ٹریک اور آپ جو ہے وہ آؤٹ آف فوکس نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کسی بھی حوالے سے کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا جوش و خروش ہے وہ اس پیک پہ نہیں ہے جس پہ ہونا چاہیے، تو یہ آپ کے لیے پریشانی ہے۔ دیکھیں آپ جب آپ آؤٹ آف فوکس ہو جاتے ہیں نا، آپ کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اس وقت مینجمنٹ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، جاب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت بزنس آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، پارٹنرشپ بزنس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت کارپوریٹ سیکٹر میں کچھ پریزنٹیشنز آپ کی پینڈنگ ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ آؤٹ آف فوکس ہوئے ہوئے ہیں، آپ ڈی ٹریک ہوئے ہوئے ہیں، آپ محبت کے ایسے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں جو سنگل ہے، اور سنگل سائڈ تو کبھی صحیح نہیں ہوتی۔ بات کر لیں اگلے کے ساتھ، زیادہ بہتر ہے، مینٹلی ریلیکس ہو جائیں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ گھر میں چک سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، وائف سے بات کر لیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیرون ملک سے آپ آئے ہیں، آپ کا پیسہ لگ رہا ہے، اور اب اس پیسے کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لگتا ہی جا رہا ہے، کوئی نتیجہ نہیں آ رہا، تو مشاورت کر لیں، استخارہ کر لیں، یہ بزنس آپ کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں، چیک کر لیں، بہتر ہوگا۔ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس پانا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ خاندان میں ایک ریپوٹیشن جو آپ کی تھی، آپ کے بارے میں جو گمان تھا، اس میں کافی حد تک کمی آ رہی ہے، اور یہ 10 دن میں لوگ کافی کوشش کریں گے کہ آپ کے امیج کو خراب کریں۔ آپ نے اپنے امیج کو بحال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے علم کو پڑھائیے، اپنے کورسز کو پڑھائیے، وہ کورسز جو اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں ان کو کیجیے گا، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ صدقہ و خیرات کیجیے گا، خالق و مالک بہتر کرے گا۔ شکریہ۔ نان ادر دین جی پائسس والے، پائسس برج حوت والے، ہمارا سب سے آخری برج، سب سے فیوریٹ، جن کی روحانیات بہت بلند ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان، ہم تو یہاں 20 جنوری سے 26 جنوری تک دیکھ رہے ہیں، رجب مڈ میں پہنچ چکا ہے۔ آپ کی روحانیات بہت بلند ہے، اس کو پالش کریں، اس کو اور نکھاریں، اور انشاءاللہ جب آپ اس کے اوپر کام کریں گی یا کریں گے تو آنے والے دنوں میں آپ سب کو سرپرائز کریں گے، میرے سمیت، ٹھیک ہے؟ کرے گا۔ پہلے لگنا کو اگر دیکھتے ہیں تو راہو کے ہونے کی وجہ سے آپ کے کچھ عادات جو ہے نا وہ آپ کو تنگ کر رہی ہیں۔ اچھا، آپ خوبصورت ہو گئے، آپ بہت سے ایونٹس میں شرکت کر رہے ہیں، بہت چیریٹی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن مینٹلی اور فزیکلی دونوں طرح سے ہیلتھ خراب ہے۔ واک کریں، کیوے پئیں، بدہضمی نظر آ رہی ہے، گیس ٹربل نظر آ رہی ہے، فوڈ پوائزن نظر آ رہا ہے، پیٹ میں درد نظر آ رہا ہے، تو آپ کو بہتری کے لیے تھوڑا کام کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے کسی سے قرض لیا تھا تو اس کی واپسی نظر آ رہی ہے، مالی بجٹ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ان معاملات سے بچیں، زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں ڈپریشن، انگزائٹی، بی پی، یہ ساری چیزیں آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ خاندان میں جاری کو کشمکش آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ جو لوگ کرائے پر تھے ان کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہے، جو لوگ محبت کے معاملات دیکھ رہے تھے ان کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہے۔ نیا بزنس، نئے جاب یا بیرون ملک جانے کے حوالے سے جو پیپر ورک کر رہے تھے یا کسی کو کنسلٹیشن کے لیے پیسے دے رہے تھے، کچھ بھی، تو وہاں پہ فراڈ کی وجہ سے پریشانی ہے۔ اور فراڈ تو اس لیے ہو جاتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کی سادگی کی وجہ سے، اس لیے استخارہ واحد کر کے کیجیے گا، اللہ تعالیٰ پریشان کریں، مہربانی کریں گے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ جو کامیابی نظر آ رہی ہے وہ اسٹوڈنٹس کو نظر آ رہی ہے، اور وہ نظر آ رہی ہے آپ کی ہمت اور اعتماد کی وجہ سے، آپ کے کانفیڈنس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس بہتر رہیں گے۔ خاص طور پہ اگر آپ بیٹھ جانے کے حوالے سے یا نئے کورس کے حوالے سے پریشان تھے تو وہ اب آپ کی پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ زیادہ تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ صدقہ اور خیرات اور استخارہ جو ہے اس کو لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کہیں پر پھنسے ہوئے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو حل کرے۔ دیکھیں، جب معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں نا، پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے اپنے رب پر، کہ جو فیصلہ وہ کرے وہ بہتر فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ کے لیے ایک اچھا وقت ہے، لیکن کس طرح؟ آنے والے دن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے حساب سے پورا نہ اترے، جاب کے حوالے سے نہ ہو،
محبت کے حوالے سے نہ ہو، کاروبار کے حوالے سے نہ ہو، مطلب آپ کی ہو اچھا لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشنس کے حساب سے نہ، مطلب آپ 100% دیکھ رہے ہیں، رزلٹ 70% آ رہا ہے، 60%، تو میرے نزدیک دیٹس ناٹ بیڈ. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 کیوں ہے، 110 یا 120 کیوں نہیں. تو زندگی میں کبھی 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 غم کبھی خوشی، کبھی اپس اینڈ ڈاؤنس لگے رہتے ہیں. یہ آپ کو سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے، ہم سیکھتے نہیں ہیں لیکن کوشش کرنی چاہیے، بہتر ہوگا. شکریہ.